پی ٹی آئی کا مبینہ دھاندلی کے خلاف 17 فروری کو ملک گیر پرامن احتجاج کا اعلان۔ عمر ایوب وزارت عظمیٰ پنجاب میں میاں اسلم اقبال بلوچستان میں سالار پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار نامزد۔ تحریک انصاف نے کسی جماعت کے ساتھ پاور شیئرنگ نہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ عمر ایوب کو پاکستان کا وزیر اعظم بنوائیں۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اسپیکر کے لیے عاقب اللہ کے نام کی منظوری دی ہے۔ پی ٹی آئی پاور شیئرنگ کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کرے گی، اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے۔ مرکز میں حکومت سازی کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا مشترکہ اجلاس سینیٹر اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر ہوا۔ اجلاس میں حکومت سازی کے حوالے سے پاور شیئرنگ فارمولے پر بات چیت۔ پیپلز پارٹی نے اپنی شرائط سے نون لیگ کو آگاہ کر دیا۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سینٹ انتخابات، صدارتی انتخابات سمیت دیگر امور پر غور۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم، بی اے پی، مسلم لیگ کاف اور آئی پی پی کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم بھی آئینی عہدوں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی کی پختونخوا میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ حکومت بنانے کی خبروں پر رد عمل آ گیا۔ تحریک انصاف نے پرویز خٹک کی قیادت میں بننے والی پی ٹی آئی پی سے رابطے کی تردید کر دی۔ صدر پی ٹی آئی پشاور ارباب شیر علی نے کہا کہ پی ٹی آئی پی سے حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی پی سے رابطے کا کوئی ارادہ بھی نہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، جبکہ پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، امجد اقبال سمیت دیگر کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی روانہ ہو گئیں۔ سابق صوبائی وزیر علی امین گنڈا پور کے خلاف آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس زیر سماعت ہے، جس پر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کا مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کو 28 فروری کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتخابی نتائج پر آج پورا ملک سوالات اٹھا رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی الیکشن پر سوال اٹھا دیے۔ تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو آج یہ مسائل نہ ہوتے۔ میرا احتساب سے اعتماد اٹھ چکا اور امید ختم ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا آئیڈیا لے کر آئی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان پر اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ اگر اشرافیہ کا قبضہ سیاست پر ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے این اے 128 سے آئی پی پی کے امیدوار اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ڈی جی لاء الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ غلطی الیکشن کمیشن سے ہوئی، اس وجہ سے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ سلمان اکرم راجہ کی درخواست سن کر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کے وکیل کو الیکشن کمیشن کے سامنے کیس رکھنے کی ہدایت کر دی۔ پرویز الہی نے شہباز شریف کو ظالم قرار دے دیا۔ رہنما پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی نے عدالت میں پیشی پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ آئے تھے لاڈلا بننے۔ شہباز شریف بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا۔ جب تک ہماری سیٹیں پوری نہیں کی جاتی کسی سے بات نہیں ہوگی۔ بات چیت میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے چھینی گئی سیٹیں واپس کی جائیں۔ یہ سارے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اب عمران خان کی صلاحیت کا پتہ چلا ہے۔ پہلا الیکشن ہے جس میں کسی کا ایک پیسہ نہیں لگا۔ پیٹرول اور ڈیزل آج مہنگا ہونے کا امکان۔ نگران حکومت کی جانب سے اگلے 15 دن کے لیے ایکسچینج ایڈجسٹمنٹ کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ایکسچینج ایڈجسٹمنٹ کے بغیر پیٹرول کی قیمت میں ₹1.97 فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت ₹9.20 فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ کے ایس سی 100 انڈیکس 62,000 کی حد کھو بیٹھا۔ انڈیکس میں 1133 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 61,020 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے مہنگا ہو کر $279.38 کا ہو گیا۔ دورہ آسٹریلیا کے دوران ٹیسٹ کھیلنے سے انکار پر پی سی بی نے فاسٹ بالر حارث رؤف کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ پی سی بی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پی سی بی انتظامیہ نے 30 جنوری 2024 کو انصاف کے اصولوں کے مطابق حارث کو سماعت کا موقع فراہم کیا تھا، مگر ان کا جواب غیر تسلی بخش پایا گیا۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلنا کسی بھی کھلاڑی کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کسی بھی طبی رپورٹ یا معقول وجہ کی عدم موجودگی میں پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ بننے سے انکار سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہے۔
محمد حفیظ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی راہیں جدا ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ سال نومبر میں ڈائریکٹر کرکٹ کا عہدہ سنبھالنے والے محمد حفیظ کے عہدے میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے محمد حفیظ کے عہدے میں توسیع نہ دینے کی منظوری دے دی، جبکہ پی سی بی نے اپنے فیصلے سے محمد حفیظ کو بھی آگاہ کر دیا۔